بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ قرآن مجید اور مدینے کی ہجرت معراج کے واقعے میں گزر چکا ہے کہ حقیقت اسراء تحمید تھی ہجرت کے شاندار واقعے کی، یعنی واقعہ اسراء کی عجیب باتیں۔ اب آپ کی تبلیغی زندگی کا دور ایک دوسرا رخ اختیار کرنے والا ہے جو کامرانیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قبلتین، دونوں قبلے کعبہ اور بیت المقدس کے رہسیوں کو بتا دیا جائے، تاکہ مکی زندگی جب مدینی زندگی میں بدلے تو اس سے پہلے نبوت و رسالت کے کمالات اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہو اور آپ کا ہدایت کا منصب اس بلند مقام تک جا پہنچا ہو جہاں خدا کے سب سے بلند مخلوق کا بھی گزر نہ ہوا ہو، تاکہ آپ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین کے شرف کو حاصل کر سکے۔ پس سورہ بنی اسرائیل شروع سے لے کر آخر تک مدینہ کی ہجرت کے ہی رازوں اور بھیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ شروع کی آیاتوں میں اسراء کا بیان ہے اور پھر ذکر آ گیا ہے رشد و ہدایت کے اصولوں کا، اور بیچ میں پچھلی امتوں اور ان کے رہبروں، نبیوں اور رسولوں کے تبلیغی واقعوں کا تذکرہ گواہ اور ناظر بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ راز کے حکم اور اسراء کا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد رب ادخلنی مدخل صدقین سے مکہ سے نکلنے اور مدینے کی ہجرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر سورہ کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے لکھی گئی ہر دو آیات کے مضمونوں کو سلسلے کو مدینہ کی ہجرت سے ہی جوڑ دیا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور قریب تھا کہ وہ مشرک البتہ تجھ کو عزیز کر دیتے مکہ کی سرزمین سے تاکہ تجھ کو اس سے نکال دے، ایسے میں ان کی ہلاکت بہت تھوڑے عرصے میں سامنے آ جاتی۔ 1776۔ یہ مشرکوں کے حق میں سخت قسم کا ڈراؤ اور دھمکی ہے کہ جب بھی تمہارے ظلموں کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت پیش آئیں گی، تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب سے قریب ہو جائیں گی۔ گویا مدینے کی ہجرت اسلام کی ہر دین بڑھتی ترقی اور اسلام دشمنوں کی موت و ہلاکت کے لیے لکھی تقدیر ہے۔ ترجمہ: اور کہیے اے میرے پروردگار، مجھ کو داخل کر مدینہ میں، اچھا داخلہ، اور نکال مجھ کو مکہ سے عزت کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی طرف سے زبردست مدد عطا کر۔ 1780۔ اسی طرح سورہ انفال میں کچھ واقعوں میں مدینہ کی ہجرت کا ذکر موجود ہے۔ ترجمہ: اور یہ وقت ذکر کے قابل ہے جب انکار کرنے والے لوگ تیرے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تجھ کو قید کر لے یا مار ڈالے یا مکہ سے نکال دے۔ وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، خدا اس کے خلاف تدبیر کر چکا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ 8:30۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں صدیق اکبر کی عظمت و جلال و قدر کا تذکرے کے ساتھ مدینے کی ہجرت کا ذکر اس طرح موجود ہے۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک مدد فرمائی جب اس کو انکار کرنے والوں نے مکہ سے نکالا، جبکہ وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں، یعنی غار ہیرا میں چھپے ہوئے تھے۔ جب رسول اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اس پر اپنا سکینہ طمانینت اتاری اور اس سے ایسی فوج کے ذریعے قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور اس طرح خدا نے کافروں کا کلمہ پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ 9:40۔ اسلام میں ہجرت ایک اہم فریضہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان کے لیے وطن، مال، بال بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور انہی قیمتی پونجی پر اپنی دنیا کا عیش راحت اور زندگی کو باقی رکھنے کا مدار آدھار سمجھتا ہے، لیکن اس کی انسانیت اور انسانیت کی ترقی زندگی کے ان تمام مقصدوں سے بھی ایک بلند مقصد چاہتی ہے،
اور وہ ہے کائنات پیدا کرنے والے اور رب العالمین کی معرفت، جس کی شفقت اور محبت نے اس کو یہ رخ دے دیا۔ اسی معرفت کا نام دین اور ملت ہے۔ انسان جب اس حقیقی مقصد کو پا لیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس درجہ پھیلاؤ اور بلند پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ان تمام رنگینیوں اور نیرگیوں کا پھیلا ہوا دامن بھی اس کو تنگ نظر آتا ہے۔ وہ اس تنگ دامنی سے عزیز ہو کر آخر کار روحانی زندگی کی گود میں ہی تسکین پاتا ہے، اور جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دین حق کے لیے وہ دنیا کی تمام قیمتی پونجی، تن من دھن، یہاں تک کہ بال بچوں کو بھی تنج دیتا ہے، اور اس قیمتی موتی پر آنچ نہیں آنے دیتا ہے جس کا نام ایمان ہے۔ اسی حقیقت حال کو اسلام کے مقدس لفظوں میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہجرت ایک سچے ایمان والے اور مخلص مسلمان اور منافق اور کافر ہستی کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے بہترین کسوٹی اور معیار ہے۔ ساتھ ہی روحانی فضا کا ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لیے جہاد اور ہجرت ہی دو ایسے پیمانے ہیں جن سے مومنوں کے ایمان کی حرارت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ہجرت کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے اور اس کو ایمان و اسلام کی کسوٹی قرار دیا ہے، جس کے لیے یہ جگہ خاص طور پر پڑھنے لائق ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔